بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج عربی گرامر کورس کی چوتھی کلاس پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم سمجھیں گے باب ثلاثی مجرد۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں باب کسے کہتے ہیں۔ باب کہتے ہیں ماضی اور مضارع میں عین کلمے کی حرکت کی پہچان کو۔ جیسے ہم نے ماضی میں 3 وزن پڑھے تھے عین کلمے کی حرکت کی تبدیلی کے ساتھ، فعل، فاعل، فاعول۔ اسی طرح مضارع میں بھی ہم نے 3 وزن پڑھے تھے عین کلمے کی تبدیلی کے ساتھ، یفعل، یفعل، یفعل۔ تو یہ جو کلمے کے عین کلمے کی جو حرکت ہے اس کی پہچان کا نام ہے باب۔ ثلاثی 3 کو کہتے ہیں، اور مجرد جو بھی چیز اپنی اصل شکل میں ہو اس کو ہم مجرد کہتے ہیں۔ عین کلمے پر جو حرکات کی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے ماضی اور مضارع کے 3 وزن بنتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فعل ماضی کا اگر ہمیں کوئی وزن معلوم ہو، صیغہ معلوم ہو، تو اس کا مضارع کس وزن پر بنے گا۔ یعنی اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ ماضی ہمارے پاس فعل کے وزن پر ہے تو اس کی مضارع یفعل کے وزن پر بنے گی، یفعل کے وزن پر بنے گی، یا یفعل کے وزن پر بنے گی۔ تو اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ سٹیپس چلتے ہیں۔ تو پہلا قدم یہ ہے کہ ایک کاغذ پر آپ فعل ماضی کا پہلا وزن 3 بار لکھ لیں، فعل، 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 جیسے کہ یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اور فعل ماضی کا جو دوسرا وزن ہے عین کلمے کی زیر کے ساتھ اسے 2 دفعہ لکھ لیں، فاعل، فاعل۔ اور فعل ماضی کا جو تیسرا وزن ہے عین کلمے کی پیش کے ساتھ اس کو آپ 1 دفعہ لکھ لیں، فاعل۔ اب دوسرے قدم میں ہم یہ کریں گے کہ جو فعل ماضی کے اوزان ہم نے لکھے ہیں ان کے نیچے فعل مضارع کے اوزان لکھ دیں گے بالترتیب 2 دفعہ، یعنی کہ یفعل، 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 جیسے آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے اسی طرح سے اب آپ یہ لکھ دیں گے۔ تو علماء گرامر نے 6 گروپس کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ان کے نام دے دیے ہیں۔ اب وہ پوری دنیا میں ایک سٹینڈرز نام ہے، ابواب کے ثلاثی مجرد کے ابواب کے سٹینڈرز نام ہیں۔ تو ان کے نام بھی ہم یاد کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ماضی ہے وہ کس وزن پر آئے گی اور ان کی مضارع کس وزن پر آئے گی۔ تو آپ یہ دیکھیے یہاں پر ماضی جو ہے فعل کے وزن پر ہے اور مضارع جو ہے وہ یفعل کے وزن پر ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں، علماء گرامر کہتے ہیں یہ باب فاتح ہے، اور ہم اس کو باب فاتح یفتح کہتے ہیں۔ یفتح یہاں سے اس کے عین کلمے کی زبر کے ساتھ۔ اور دوسرا دیکھیے فعل یفعل، تو اس کا نام انہوں نے رکھ دیا باب ضربہ۔ باب ضربہ یضرب ہوتا ہے، اور یضرب یہاں پر عین کلمے کی زیر جو ہے اس میں ظاہر ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ تیسرا باب جو ہے فعل یفعل، اس میں آپ دیکھیں عین کلمے کے اوپر پیش ہے تو اس کا نام رکھ دیا ہے باب ناصرہ۔ باب ناصرہ ینصر۔ اسی طریقے سے فاعل، اس کے عین کلمے کے نیچے زیر ہے اور اس کے اب عین کلمے پر زبر ہے۔ یفعل، فاعل یفعل، اس باب کا نام انہوں نے رکھ دیا ہے باب سامعہ۔ تو باب سامعہ یسمع پڑھا جاتا ہے عین کلمے کی زیر زبر کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر ماضی میں بھی عین کلمے کے نیچے زیر ہے اور مضارع میں بھی عین کلمے کے نیچے زیر ہے۔ اس باب کا نام انہوں نے رکھ دیا ہے حاسبہ یحسب۔ اور یہاں دیکھیے آپ کہ عین کلمے ماضی کے اوپر بھی پیش ہے اور عین کلمے مضارع کے اوپر بھی پیش ہے، تو اس باب کا نام رکھ دیا کارما یکرم۔ تو اب یہ دیکھیے کہ پیش والے جو 2 مضارع تھے ان کی ماضی الگ الگ آئی ہے، اسی طرح زبر والے جو 2 مضارع تھے ان کی ماضی بھی الگ الگ آئی ہے، اور اسی طرح جو زیر والے جو یہ 2 تھے ان کی بھی ماضی بھی الگ الگ آئی ہے۔ ایک ماضی عین کلمے کی زبر کے ساتھ اور دوسری عین کلمے کی زیر کے ساتھ آئی ہے۔ اب ان ابواب کے نام یاد کر لیجئے اور پھر نام کے ساتھ ہمیں ان کی فعل ماضی اور مضارع کی حرکات بھی یاد ہو جائیں گی۔ باب فتح یفتح، باب ضرب یضرب، باب ناصر ینصر، باب سامع یسمع، باب حاسب یحسب، اور باب کارم یکرم۔ اب دیکھیے کہ ان کے نام یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم یہ پڑھیں گے نام یاد ہوں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کی ماضی اور مضارع دونوں پر کہ عین کلمے پر زبر آئے گی۔
باب ضربہ کے ماضی کے آئین کلمے پر زبر ہوگی اور مضارع کے آئین کلمے پر زیر ہوگی۔ باب ناصرہ کے آئین کلمے پر ماضی میں زبر ہوگی اور مضارع میں پیش ہوگی۔ اور باب سامیہ کے آئین کلمے میں ماضی کے اندر زیر ہوگی اور مضارع میں آئین کلمے پر زبر ہوگی۔ اور باب حاسبہ میں ماضی اور مضارع دونوں کے آئین کلمے پر زیر ہوگی۔ اور اسی طرح باب کارما کے ماضی اور مضارع دونوں میں آئین کلمے پر پیش ہوگی۔ تو اس طرح سے جب ہم اسے یاد کر لیں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ اب میں نے آپ کو کل جو ہے وہ اسلام 360 کی ایپ کا استعمال کرنا سکھایا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ قرآنی ڈکشنری کا استعمال سمجھیں گے۔ قرآنی ڈکشنری میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں جب آپ کو مادہ معلوم ہو جاتا ہے تو آپ پھر مادے کے ذریعے سے قرآنی ڈکشنری کے اندر الفاظ کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو باب فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کس لفظ کا کون سا باب ہے۔ تو وہ انشاءاللہ میں قرآنی ڈکشنری کی الگ سے ایک سکرین ریکارڈنگ کر لوں گا، وہ میں پھر انشاءاللہ آپ کو